اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النحل آیت 61 سے پارہ نمبر 14 ربما، ولو اور اگر، یؤاخذ گرفت کرے، آخذ یأخذ پکڑنا، یہ یأخذ کے معنی میں ہی ہے کہ وہ پکڑے۔ یؤاخذ باب مفاعلہ اس لیے کہ پکڑنا، وہ پکڑنا جس میں اور بھی زیادہ مفہوم پائے جاتے ہیں، جیسے پوچھ گچھ کرنا، سوال و جواب، اللہ کا پوچھنا، حساب لینا، محاسبہ، یہ تمام اس میں آتے ہیں۔ صرف پکڑنا ہی نہیں بلکہ حساب و کتاب بھی ساتھ۔ یؤاخذ اس میں جو حروف چینج ہیں، جو وزن آ رہا ہے، اس میں دوسرے معانی اور مفہوم بھی شامل ہے، اور ترجمہ اصل میں کیا ہے؟ یأخذ کے معنی میں، اخذ یأخذ پکڑنا۔ ولو یؤاخذ اور اگر پکڑے، کون؟ اللہ اللہ، کنہیں؟ الناس لوگوں کو۔ کون سے لوگ؟ آگے بات ہو رہی ہے ظلم کی، تو سب سے پہلے مشرک، کافر، اور پھر اس کے بعد اوورآل انسان، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے انسان، ہر ایک کسی نہ کسی لحاظ سے کہیں نہ کہیں اللہ کی نعمت کا ہم حق ادا کر ہی کہاں سکتے ہیں۔ جیسے یہ مضمون ہمیں سورہ عبسہ میں ملتا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، الانسان، ٹھیک ہے، جنرل انسان، جن سے انسان، قتل الانسان ما اکفرہ من اجل شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ تو الناس سے مراد تمام انسان بھی، یعنی انسانیت، اور اسی طرح خاص طور پر کیونکہ بڑے ظالم کون ہیں؟ مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، اسی طرح کافر۔ ولو یؤاخذ اور اگر گرفت کرے، پکڑے، اللہ اللہ، الناس لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترکا نہ چھوڑے وہ، علیہا اس پر، کس پر؟ زمین پر، من دابہ کوئی چلنے والا، ولیکن اور لیکن، یؤخرہم وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، یؤخر وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک۔ مقررہ مدت کون سی؟ موت اور پھر قیامت۔ فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا، اجلہم ان کا وقت، یعنی مرنے کا اور حساب کا، لا یستأخرون نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، یستأخرون تاخیر سے، مؤخر ہونا، نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، ساعہ ایک گھڑی، یعنی ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہو سکیں گے، تھوڑی سی بھی مہلت نہیں لے سکیں گے، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھیں گے، یعنی اب جو جلدی کر رہے ہیں نا، تو جب وہ وقت آ گیا یہ اس سے آگے نہیں ہو سکیں گے کہ اس کو سکپ کریں اور آگے جائیں، اگلا سٹیپ نہیں، اور نہ ہی یہ کہ اسے ایگزٹ کریں اور باہر جائیں، نہیں، لا یستقدمون نہ آگے بڑھیں گے۔ لا، اچھا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ تقدیم و تاخیر، کہیں پہلے لا یستقدمون اور پھر یستاخرون، بعد میں الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں۔ اردو میں بھی یہ چیز بولی جاتی ہے، خاص طور پر ہم پہلے آگے کا لفظ بولتے ہیں، جیسے نہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے، ٹھیک ہے، نہ ایک گھڑی آگے رہیں گے نہ پیچھے۔ افراط و تفرید بھی اسی طرح ہوتا ہے، نہ یعنی کمی اور زیادتی، یہ مفہوم آگے آئے گا۔ یعنی اللہ اگر لوگوں کو ان کے مظالم کی وجہ سے پکڑے، سزا دے، تو دھرتی پر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ رہے، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ کافر اپنے کفر سے
ہلاک ہو جائیں، مشرک اپنے شرک کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں، اور اسی طرح انسان اپنی ناشکری اور نعمتوں کی نہ قدری کی وجہ سے اور رب کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کا حق ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے فوراً ہی ختم ہو جائیں۔ یہ اللہ نے ایک مدت تک مہلت دی ہے کہ انہیں احساس ہو جائے، یہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، گناہ کر کے غلطیاں کر کے توبہ کر لیں۔ جو نہیں کرتے تو اس سے وقت آگے پیچھے نہیں ہوگا، مہلت نہ ضمانت میں بدلے گی نہ ہی رخصت میں، لا یستاخرون ولا یستقدمون، اور ساعہ، ایک ساعہ یعنی گھڑی کی بھی، لمحے بھر کے لیے بھی آگے پیچھے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت کو ضمانت نہیں سمجھنا چاہیے، مگر اس سے ایک شکر کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ عام طور پر انسان میں جو ناشکری کا جذبہ ہے یہ انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ہماری سوچ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یوں کیا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ ظلم ہوا۔ تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا، آخرت کے لحاظ سے، رب کی رحمت کے لحاظ سے، تو جتنی بھی عطائیں ہیں رب کی کرم نوازی ہیں، ہم ان کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اگر انصاف کا معاملہ ہو نا، بعض لوگ دیکھیں بہت کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، بس ہم انصاف چاہتے ہیں۔ انصاف بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ اگر انصاف میں آئے نا تو ہم کتنے معاملات میں اپنے رب کے قصوروار ہیں، اور کتنے لوگوں کے بھی، مخلوق کا حق ادا کرنے میں بھی، انسانوں کا حق ادا کرنے میں بھی ہمیں صرف وہی یاد ہوتا ہے جنہوں نے ہمارا دینا ہوتا ہے، جن کا ہم نے دینا ہوتا ہے انہیں ہم یاد ہی نہیں رکھتے۔ تو اس بنا پر انصاف کے بجائے، بدلے کے بجائے عفو و مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا بھی کرم ہے کہ اس نے الی اجل مسمی ایک مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت کو ضمانت سمجھنے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، یہاں اصل ظالموں کی بات ہو رہی ہے جو شرک کر رہے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، لِلَّهِ، اللہ کے لیے، مَا يَكْرَهُونَ، جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بتائیے، مشرکین اپنے لیے کیا ناپسند کرتے ہیں جو اللہ کے لیے بنا لیتے ہیں؟ کچھ مثالیں دیجئے۔ بیٹیاں اور ویسے تو اس دور کی بات کی جائے تو وہ باقاعدہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، اور خود اپنے لیے پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے۔ اور پھر ہر دور میں لوگوں کی یہ سوچ رہی ہے، اللہ کے لیے جو تقرب کا ذریعہ بناتے ہیں، ایون آج بھی وہ مورتیاں، دیویاں، ماتائیں، اور اپنے لیے مذکر اور لڑکے یہ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو اپنے لیے کل اختیار کا، اپنے لیے مکمل بادشاہت کا، اپنے لیے ساری سلطنت کا حق سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی اپنی کسی بھی چیز میں، اپنی زمین میں، اپنے گھر میں، اپنے اختیارات میں، اپنے وسائل میں، کسی بھی چیز میں کوئی بھی شخص ذرہ برابر بھی شراکت کا، حتیٰ کہ خواتین کو ذرا دیکھ لیں، یہ زیادہ شرک اور خرافات میں پائی جاتی ہیں، سکن کو برداشت کرتی ہیں، کیوں؟ شراکت ہے، برداشت نہیں ہوتی، محبت میں شراکت برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی جو محبت ہے، جو عبادت ہے، اس میں پھر شراکت کیوں بن جاتی ہے؟ فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں 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 فلاں، اس میں شراکت کیوں؟ یہ بھی اسی میں ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند، خود اپنے لیے شراکت پسند نہیں ہے، خود اپنے لیے شراکت پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اب دیکھیں کہ ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی، اور ایک بیوی دوسری سوکن کا نام نہیں سن سکتی۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اصل میں امتحان ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ اپنے لیے معیار
اور اپنے رب کے لیے معیار اور وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہیں، یکرہون کراہیت، اپنے لیے کراہیت آتی ہے جس چیز سے وہ اللہ کے لیے بنا لیتے ہیں. یعنی نبی بھی اللہ کے اختیار میں شریک ہے، ولی بھی جو چاہے نبی بھی کر سکتا ہے، ولی بھی کر سکتا ہے، اللہ سے منوا سکتا ہے، بچا سکتا ہے، نواز سکتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں بناتے ہیں جو اپنے لیے کراہیت آتی ہے، ما یکرہون، جس سے وہ کراہیت کھاتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں، وصف بیان کرنا، وصف یعنی خوبی، وصف خوبی کے لیے آتا ہے نا. وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں، أَلْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں. السنہ کس کی جمع ہے؟ لسان کی، اور ہم یہ ضمیر ہے. وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ، یعنی اللہ کے ساتھ جو چیزیں یہ بیان کرتے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے کیا عقیدت میں، محبت میں، ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں. ایک یہ چیز بھی، اور دوسری یہ بھی کہ اپنے لیے جو دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم اس سے تقرب، اس سے واسطہ، اس سے وسیلہ، یہ وہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور جھوٹ ان کا کیا تھا کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم تو بڑے نیک پارسا، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. حتیٰ کہ آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ نیکوکار تو اپنی نیکیوں سے بخشے جائیں گے، ہم رب کی رحمت کس کام آئے گی ہم گناہ گاروں کے. اپنے لیے جنت کا گمان کرنا. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ. کیوں؟ کیونکہ پیچھے کالے کرتوت ہیں اتنے کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس پر انہیں ذرا بھی کوئی خوف ملال نہیں ہوتا، بلکہ اپنے لیے دعویٰ کرتے ہیں انعام کا. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں. کون سا جھوٹ؟ کہ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی جنت. وہ سمجھتے ہیں کہ آگے خیر ہے ہی ہمارے لیے، جنت ہے ہی ہمارے لیے. أَنَّ لَهُمْ کہ بے شک ان کے لیے، الحسنى بھلائی ہے. اللہ نے فرمایا لا جرم کوئی شک نہیں، ان کہ بے شک، لہم ان کے لیے، النار جہنم ہے. وہ الحسنہ کہہ رہے ہیں، اب اس کا اپوزٹ کیا آیا؟ النار. تو النار سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے جو الحسنہ ہے اس سے مراد جنت ہے. لا جرم ان لہم النار کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے جہنم ہے. اور صرف یہی نہیں کہ جہنم میں چلو بھئی یہ بھی چلے جائیں گے، بلکہ وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ مفرطون آگے بھیجے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے یہی ڈالے جائیں گے. کون؟ جو اللہ کے لیے وہ چیزیں پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، بنا دیتے ہیں جو اپنے لیے کراہیت کھاتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اور پھر بذا میں خود یہ گمان کرتے ہیں کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے. اللہ نے فرمایا جنت نہیں، لفظ بدل دو، النار جہنم. اور صرف جہنم ہی نہیں بلکہ یہی اصلی جہنمی ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ مفرطون افراط و تفرید سے. افراد کسے کہتے ہیں اور تفرید کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کو کہتے ہیں، کمی کو کہتے ہیں. بالکل، افراد بیشی، زیادتی، جیسے کمی بیشی ہم بولتے ہیں نا، تو بیشی، زیادتی، افراد، اور تفرید تنقیص یعنی کمی کے نقص، کمی خامی کے معنی میں. تو یہاں افراد مفرطون میں افراد کا معنی یعنی زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی پیچھے نہیں ہوں گے، وہ آگے ڈالے جائیں گے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ آگے بھیجے جائیں گے. مفرطون میں افراد و تفرید میں سے افراد کا معنی ہے کہ وہ آگے بھیجے جائیں گے، یعنی وہ پہلے ڈالے جائیں گے.
پہلے وہی ڈالے جائیں گے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. کس وجہ سے؟ کیونکہ ایک نارمل بات ہے کہ اپنے لیے شراکت پسند نہیں ہے، اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، اور وہ بھی جو چیز اپنے لیے ناپسند ہو ویسی اللہ کے لیے. تو اور پھر اب اس معاملے میں انہیں ذرا یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جنت کے معاملے میں محنت کے بجائے بس ایک سوچ کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، یہ سوچ انسان کو برباد کر دیتی ہے. بغیر محنت کے ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کتاب نہ کھولے، تیاری نہ کرے اور پریکٹس نہ کرے اور وہ سمجھے کہ میں فرسٹ آؤں گا. یہ کوئی لاجک نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے پہلے فیل ہوگا. وہ کہتے ہیں وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اور بے شک وہ آگے بھیجے جائیں گے، وہی پہلے جائیں گے. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، تحقیق ہم نے بھیجے، الی امم، امتوں کی طرف. امم امت کی جمع، امتوں کی طرف. من قبل کا، آپ سے پہلے. فزینا، پھر اچھا کر دکھایا، مزین کر دکھایا. لہم، ان کے لیے. الشیطان، شیطان نے. اعمالہم، ان کے اعمال. یعنی فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نافرمانیاں، ظلم زیادتیاں کرنے کے باوجود، اتنی ظلم زیادتی کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ رب کے لیے ثابت کر دیتے ہیں، اور پھر یہ جو جنت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی آنکھوں میں بہترین ثابت کر دیے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان کا کے دکھاتا ہے 7 بہانے اور 100 دلائل. اب دیکھیں کہ ہر ظلم زیادتی کرنے والے کے پاس کئی دلائل ہوتے ہیں کہ میں نے کیوں کیا، یہ اس لیے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اصل ہے، حقیقت ہے؟ نہیں، بلکہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان انہیں ان کے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر اچھا کر دکھایا ان کے لیے شیطان نے. اعمالہم، ان کے اعمال. وہ کون؟ یعنی شیطان. ولیہم، ان کا ولی یعنی رفیق، ساتھی. الیوم، آج کے دن. الیوم بات ہو رہی ہے سابقہ کی، یعنی سابقہ امتوں کے لیے بھی ان کا ہر دن ان کے لیے کیا ہوتا تھا؟ اچھا دن. الیوم میں قیامت کا دن، کیونکہ الف لام کی وجہ سے خاص دن، اور خاص دن قیامت کا دن ہے. تو ہر موجودہ دن خاص دن یا قیامت کا دن. اس دن بھی شیطان کیا ہوگا؟ یعنی آخر تک مقصود یہ ہے کہ ایسے ظالم لوگ ایون آخری دم تک غلط فہمیوں کا شکار ہوں گے، اور وہ امید رکھ رہے کو لاجیکلی کر کے پیش کرتا ہے، بیوٹیفلی کر کے پیش کرتا ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بولنے والا سچا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ معیار پر تولا جائے. ایون بعض سچی باتیں سادہ طریقے سے بیان کی جاتی ہیں، اکثر عوام کیا سمجھ لیتی ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ کوئی جاذب نظر نہیں ہے، دلوں کو اثر نہیں کرتی. ایون جو سپیکرز، جو اسکالرز، جو اہل علم حقیقت سچی بات کو، چونکہ سچی بات کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی زیور کی محتاج نہیں ہوتی، تو جو حقیقت ہے اس کو لگا لپٹی اور بالکل اس ادھر ادھر کی گھما پھرانے کی ضرورت نہیں ہے. سادہ طریقے سے بیان کرتے ہیں تو جہلا کس بات سے، یا شیطان انہیں کس بات سے بہکاوے میں دے دیتا ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. فلاں جو ہے نا وہ بڑے مزے سے بات کو سمجھاتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھ آتی ہے، اور اس کا معیار کیا ہوتا ہے کہ جس میں انہیں سہولت مل رہی ہو، جو انہیں خوبصورت لگ رہی ہو. سہولت اور خوبصورت یہ حقیقت کی دلیل نہیں ہے. شیطان چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور یہ لوگ آخری دم تک، حتیٰ کہ قیامت تک یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، بس ابھی ہمیں کوئی بچا لے گا.
تو وہ کون تھا جو ان کے ساتھ تھا، جس کی امید پہ تھے؟ وہ شیطان تھا. اسی نے انہیں مزین کر کے چیزوں کو دکھایا اور وہی پھر ان کا دوست ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بس یہ آسان سی بات ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. تو ہر بات جو بیان کی جاتی ہے، میڈیا پہ آ جاتی ہے، اسکرین پہ آ جاتی ہے، وہ حقیقت نہیں ہو سکتی. حقیقت کا اپنا ایک معیار ہے، اس کی دلیل قرآن و سنت ہے، اس کا ماخذ ہے شریعت. پھر کوئی بھی وہ بیان کر رہا ہو، خواہ اس کے حوالے سے بڑے پروپوگنڈا ہو، سکینڈلز ہوں، وٹ ایور، کچھ بھی. اور دوسری طرف سفید کپڑوں میں ملبوس اور ایک دنیا کے لحاظ سے بڑا پاک بازی کا معیار اوڑھے ہوئے، لبادہ اوڑھے ہوئے، اور وہ جو بات بتا رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بات سچ بھی ہو. کئی بہنیں صرف اس وجہ سے، چونکہ ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ یوٹیوب ہے، وہ فیس بک ہے، میڈیا ہے، ٹی وی ہے، تو کہتے ہیں جی فلاں ہم نے کسی عالم سے نا، کہ بہت بڑے عالم سے نا ہم نے ٹی وی پہ یہ سنا ہے، ہم نے وظیفہ شروع کر دی ہے. پھر کچھ اہل علم کی کوششوں سے یہ سوال کم از کم ان کے ذہن میں ریز ہو جاتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے. پھر سب سے پہلی چیز یہی سمجھائی جاتی ہے کہ جو کچھ آپ نے یوٹیوب پہ سنا وہ شریعت نہیں ہے. ہاں وہ شریعت ہو سکتا ہے اگر شریعت کے معیار پر پورا اترے، اگر قرآن و حدیث میں ہے. تو پلیز آپ دین کو یوٹیوب سے بلائنڈلی نہ سیکھا کریں، فیس بک سے بلائنڈلی نہ سیکھا کریں، ریفرنس دیکھا کریں. اگر یہ میڈیم ہے، اگر اس پر بولنے والا دلیل سے بات کر رہا ہے تو علی الرأس والعین، سر آنکھوں پہ، وگرنہ وہ دنیا کا کوئی ٹپ پر ٹوٹکا تو ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے اس کے تجربے سے آپ کے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، وہ تکا ہے اور وہ دھوکا بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. زندگی اتنی تھوڑی ہے اور یہ تجربہ ہمیں ایک بار ہی ملا ہے. یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم تکوں کی بنا پر گیس کرتے ہوئے کسی کے کہنے میں آ کے یہ موقع گنوا دیں اور پھر کہیں یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں لوٹایا جائے، ہم اچھے کام کریں گے. پھر تو کوئی لوٹانا نہیں ہوگا. اسی لیے جو بھی کام کر رہے ہوں، جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل، پہلے دیکھ لیں، اس کی اتھینٹیکیشن چیک کر لیں کہ کیا واقعی یہ قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے ویریفائڈ ہے. ورنہ شیطان تو چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے. اور نتیجہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا، اور نہیں ہم نے اتارا، عَلَيْكَ آپ پر، الکتاب، الکتاب یعنی قرآن، کتاب کو، مگر کیوں؟ الا مگر، لِتُبَيِّنَ تاکہ تم واضح کر دو، بیان کر دو، کھول کر بیان کر دو. اب آپ دیکھیے کہ نزول قرآن کا مقصد سب سے پہلے اللہ نے کیا بتایا؟ لِتُبَيِّنَ، کھول کر بیان کرنا، یعنی سمجھنا. نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ سمجھنا. کتنے ہیں جو ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی منزل بھی پڑھتی ہوں، 5 سورہ بھی پڑھتی ہوں، فلاں فلاں بھی پڑھتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، وہ بھی کرتی ہوں، جس نے جو بتایا کرتی ہوں. گھر میں ناچاکیاں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، اختلافات ہیں. اصل میں ہم نے قرآن کو جس مقصد کے لیے اتارا گیا تھا اس طرح لیا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف اس کو برکت کے لیے، ثواب کے لیے یا مردوں کو بخشوانے کے لیے پکڑ لیا. حالانکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ بخشش تو خود بخود مل جائے گی، مردوں کو کیا زندوں کو بھی، برکت بھی آ جائے گی، خوشحالی بھی آ جائے گی. یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. سر فہرست کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ الا لتبین لہم، تاکہ انہیں کھول کر بیان کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے الا لتبین لہم، تاکہ آپ واضح انہیں بیان کر دیں. الا مگر، لتبین اس لیے کہ آپ واضح کر دو، لہم ان کے لیے، الذی اختلفوا فیہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. جس جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں آپ قرآن سے اس کو واضح کر دیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے آج کل بھی جب بات کی جاتی ہے فرقہ واریت کے خاتمے کی، تو ہر کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ
فلاں فقہ کو فالو کر لو، فلاں سچا، ہر مکتبہ فکر اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہوتا ہے، تو بھلا سب اپنے آپ کو سب سچے کہہ رہے ہوں گے، کیا اتحاد ممکن ہے؟ نہیں۔ اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اختلافات کا خاتمہ قرآن و حدیث میں ہے، قرآن و سنت میں ہے۔ الکتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ جس چیز میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اسے کھول کر بیان کیا جائے، یعنی قرآن میں اختلافات کا حل ہے، گھریلو ناچاکیوں کا بھی، ملکی زوال کا بھی، اور اسی طرح عالمی مسائل کا بھی حل کس میں ہے؟ قرآن میں۔ کھول کر بیان کرنا ہے، کس کے ذمے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشین علماء کے ذمے، کہ وہ کھول کھول کر بیان کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی وائرل ایشو ہو، ٹرینڈی ٹاپک ہو، تو اہل علم کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو، پبلک کو، امت کو قرآن و حدیث کے حوالے سے رہنمائی دیں کہ یہ مسئلہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ ہے نزول قرآن کا مقصد، اور قرآن قیامت تک کے لیے، بلکہ آگے دیکھا جائے تو اس کے اثرات تو نہ صرف یہ کہ قیامت، بلکہ جنت تک کے لیے، ٹھکانے تک، منزل تک، جنت یا جہنم۔ قاری قرآن، اہل قرآن، کس طرح قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، اور اسی طرح جو تارکین قرآن ہیں ان کے لیے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدالت عظمیٰ میں مقدمہ چلائیں گے کہ اللہ یہ وہ قوم ہے اتخذوا القرآن مہجورا، انہوں نے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو پکڑنا یہ ہے کہ اپنے مسائل میں حل قرآن سے تلاش کیا جائے، یہ ہے قرآن کو پکڑنا، اور قرآن کو چھوڑنا یہ بے شک آپ نے منو من بھاری گلے میں تعویذ ڈالے ہوں، آپ کے گھر میں مہنگے سے مہنگے قرآن کے، خوبصورت سے خوبصورت سونے سے لکھے ہوئے، زمزم کے خلاف سے دھلے ہوئے قرآن پڑھے ہوں، یہ قرآن کا حق نہیں ہے، یہ آپ اہل قرآن نہیں ہیں جب تک کہ آپ اپنے مسائل کا حل اس میں سے تلاش نہ کریں۔ ہم بھی مسائل کا حل آج ایون اس وقت بھی لوگ خاص طور پر پاکستان میں قرآن سے ہی اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، مگر کیسے؟ گلے میں باندھنے کے لیے، یا گھر میں رکھنے کے لیے، بیڈ روم میں یا گھروں کی دیواروں پہ چاروں کل لٹکانے کے لیے، یا اسی طرح ایک کمرہ پریئر ایریا فکس کرنے کے لیے، دیٹس اٹ۔ اور ان کے رومز میں، ان کے کچنز میں، ان کی گفتگو میں، ان کی سٹنگ سیٹنگ کہیں بھی قرآن نہیں ہوتا عملاً۔ البتہ پورے گھر میں ایک بہت بڑا ایریا قرآن کے لیے فکس ہوتا ہے، اور بس قرآن اسی میں لاک ہو کے رہ جاتا ہے، محصور ہو کے رہ جاتا ہے۔ جیسے گویا ہم اپنے بڑے بڑے گھروں میں ایک ایریا بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا پریئر ایریا ہے، قرآن ایریا ہے، اور ہم نے اس کو لاک کر دیا، بھولے سے کبھی کسی کا کوئی دل کرے تو اس میں چلا جائے، وگرنہ قرآن کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان مزین کر دیتا ہے، فخریہ پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئیے ہم دکھائیں یہ ہمارا نا پریئر ایریا ہے، اور کون اس میں گھر کے افراد کتنی دیر بیٹھتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن کو کسی ایک کمرے میں، قرآن کو کسی ایک الماری، قرآن کو کسی ایک اونچی جگہ فکس اور لاک مت کریں۔ الا لتبین، یہ تو بیان کرنے کی چیز ہے، ہر وقت ہر جگہ اوپن کرنے کی، بیان کرنے کی، ڈسکس کرنے کی، مسائل معلوم کرنے کی۔ مسئلے اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے کس طرح حل ہوں گے کہ اپنے اختلافات کا جواب اس میں سے تلاش کیا جائے، یہ ہے نزول قرآن کا مقصد، کل بھی اور آج بھی۔ وہودن، اور ہدایت، یہ مزید تاکید ہے لتبین کی۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ بیان۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ بیان اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ بیان ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھول کر آپ کو بتا دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا گیا، حکم دیا گیا۔ اور پھر آگے ہدایت، یعنی جو سننے والے ہیں وہ اس بات کو اپنا طریقہ بنا لیں، ویسے کریں، اوامر کو بجا لائیں، نواہی سے اجتناب کریں۔ وہودن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت،
آٹومیٹیکلی جب قرآن کا بیان ہوگا تو ہدایت ملے گی، ہدایت حاصل کریں گے تو رحمت ملے گی۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں ایمان، اہل ایمان۔ یہ ہے اہل ایمان جو قرآن کو فار بیان، فار ہدایہ، فار رحمہ، یہ اصل ایمان والے ہیں جو قرآن کو اس طرح لیتے ہیں۔ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ وہ جو ایک ہے نا قرآن کی پکار نظم کسی نے بہت پہلے لکھی تھی، وہ صحیح ترجمانی کرتی ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے کہ ہم نے اس رحمت والی کتاب کو، ہدایت والی کتاب کو ہم بڑا ہی مظلوم بنا کے رکھ دیا۔ واللہ انزل، اور اللہ انزل جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی۔ اللہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا؟ پانی بہت ساری چیزوں کی مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پانی سے زندگی ہے۔ جب زندگی، جسمانی زندگی پانی سے ہے تو روحانی زندگی آسمان سے اترنے والی کتاب سے ہے، کیونکہ پیچھے کتاب کی بات ہوئی ہے نا۔ اور پھر یہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اور انکار ان کا کئی شکلوں میں تھا۔ کچھ ایسے تھے جو کلی انکار کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اپنی سوچ کے حساب سے فکس، یعنی خاص ایک حد تک ایمان لاتے تھے۔ یعنی ایک طبقہ وہ تھا جو انکار ہی کر دیتا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، جب ہم مر کھپ جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے۔ ایک وہ تھا کہ چلو اچھا اٹھائے بھی جائیں گے تو ہمارے لیے الحسنہ ہے، جنت ہے۔ فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی اس پانی سے، الارض زمین کو، بعد موتیہا اس کی موت کے بعد۔ جس طرح اللہ بارش برساتا ہے، بنجر سے بنجر زمین بھی ہریالی ہو جاتی ہے، ہریالا سبزہ اگنے لگ جاتا ہے، تو ایسے ہی جب انسان ایون مٹی میں مر کھپ جائیں گے تو حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ ہے وہ ان کے لیے بیج ثابت ہوگا۔ جب اللہ حکم دے گا کہ سب محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں تو ایک بارش برسے گی، اور وہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ہے وہ جہاں کہیں ہوگا وہ زمین میں سے اگنے لگے گا۔ تو انسان جیسے پانی سے نباتات اگتی ہے، بارش برستی ہے، نباتات اگتی ہے، ایسے ہی بارش برسے گی، اور جب نفخہ ثانی سور پھونکا جائے گا تو زمین سے ایسے ہی انسان زندہ ہو کر نکلیں گے۔ اور پھر یہ مثال ہے انسان کی زندگی کی، جسمانی بھی اور کا بھی جو غذا ہے، خوراک ہے، وہ آسمان سے اترتی ہے، ماء، اور اسی طرح روحانی غذا بھی آسمان سے اترتی ہے، جس کا ذکر پہلے کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی زندگی سے روحانی زندگی زیادہ اہم ہے۔ اگر روح کے لیے جو یسمعون، جو غور سے سنتے ہیں، اللہ عز و جل کوئی بھی مثال ایسے ہی نہیں بیان کرتا، بلکہ ایک ایک مثال میں کئی لحاظ سے سباق ہوتے ہیں۔ جتنا پڑھیں گے، جتنا کھول کھول کر بیان کریں گے، تفکر تدبر کریں گے، اتنی ہمیں باتیں سمجھ آئیں گی، ہم چیزیں ریلیٹ کر سکیں گے۔ یہی بات۔ تو یہ ایک آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ اس آیت کو اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ کیسے بارش جو ہے وہ برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے واقعات، جو تجربات ہوئے کہ کس طرح کیسے کیسے ہوپ لیس ہو چکی تھی اور آپ کو اللہ نے نئی زندگی دی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں غور کرنے والوں کے لیے، غور سے سننے والوں کے لیے کیا نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف آئیں، مشکلوں سے نکالنے والے کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ الْأَنْعَامِ، جانوروں میں، مویشیوں میں، چپائیوں میں، لَعِبْرَةً، البتہ ایک عبرت ہے۔ پہلے بارش کو مثال کے طور پر بیان کیا، اب انعام کو، اور انعام کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے کئی بار یہ پڑھ چکی ہیں کہ ان میں کیا کیا
اللہ عز و جل نے ہنسنے کی چیز، عبرت کہتے ہیں سامان سبق، نصیحت پکڑنے کا سامان، نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونی اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے۔ بطون کس کی جمع ہے؟ بطن کی، بطن کی، بطن پیٹ، بطون جمع، ان کے پیٹوں سے، مما فی بطونی ان کے پیٹ، کس کے پیٹ؟ ہاں ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ الانعام۔ کیا کیا ان کے پیٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ من بین فرث گوبر کے درمیان میں سے، ودم اور خون، اس میں سے اللہ کیا نکالتا ہے؟ لبنن خالص دودھ۔ اگر آپ سمجھ رہی ہو تو ایک بہت ہی اہم نقطہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں اللہ کوئی قیمتی سے قیمتی چیز تمہیں دے سکتا ہے۔ اللہ آپ کو لبنن خالصاً دیتا ہے، تو اس میں مثال ہے، عبرت ہے، اور اس میں ہمیشہ یہ کہ اچھی چیز کی طرف مثبت سوچ رکھیے۔ دیکھیں منفی کا سامان بہت ہوتا ہے، سوچا جائے دیکھا جائے تو مشکلات، پریشانیاں اور مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ایسے لگتا ہے کہ جینے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اکثر خواتین جلدی مایوس ہو جاتی ہیں کہ بس جی میرا تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، میں مر کیوں نہیں گئی، میں مر کیوں نہیں جاتی، یا میں زندگی کو ختم ہی کر لوں، میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے اتنی مشکل، اتنی غلاظتوں کے بیچ سے بھی اللہ لبنن خالصہ نکال سکتا ہے، اور نکالتا ہے، اور وافر نکالتا ہے۔ جانور کا بچہ بھی پیتا ہے اور کنبہ قبیلہ بھی مالک کا پیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک شخص زندگی میں، کسی ایک شخص کی زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ کئی لوگوں کے لیے راحت کا سامان ہوتی ہیں، منفیت کا سامان ہوتی ہیں۔ اور یہ تو بھی ایک پوائنٹ میں نے بتایا، مگر نہ تو آپ دیکھ جتنا غور کرتی جائیں بے شمار قیمتی موتی آپ کے مائنڈ میں آتے جائیں گے۔ الانعام لعبرہ، تو مشکلات تو بڑی پیاری چیزیں ہیں، مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ جہاں مشکلات ہے نا، آپ دیکھیں کہ گلاب کا پھول کانٹوں میں ہی لگتا ہے، تو کانٹوں کی پین کو سوچنے کے بجائے گلاب کی خوشبو کو محسوس کریں۔ مشکلات سائغا للشاربین، سائغن خوشگوار ہے، للشاربین شاربین، شارب کی جمع پینے والا، پینے والوں کے لیے، تو یعنی امید رکھنے والوں کے لیے مشکلات میں بھی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ یہ تو ایک میں نے بطور مثال ایک چیز ایڈ کر دی، مگر نہ اللہ عز و جل کی اس ایک چلتی پھرتی ظاہری چیز کو بھی دیکھیں تو سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح ایک بوری ہے، جانور کی بوری، اس میں سے آپ دیکھیں تو قنطار کا لفظ ویسے بھی ایک بوری پر بولا جاتا ہے، کھال پر۔ ایک کھال کے اندر گوشت ہے، خون ہے، چربی ہے، ایسے سا گوشت بھی ایسا کہ جس کو کھانا پسند نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں یہاں ذکر کی کہ فرض، اور فرض اس گوبر کو کہتے ہیں جو معدے میں خوراک کے بعد سے پروسیس شروع ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہیں سے ہی وہ بدبو اور وہ غلاظت، کیونکہ ایون جب نکل آتا ہے نا فرض کا لفظ، اس پر نہیں بولا جاتا، پھر بھی وہ اس کی جو بدبو اور مضرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، مضر اثرات، کیونکہ اس سے بھی گیسز استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو فرد ہے، کس طرح جو پیٹ میں ان کا فضلہ ٹھہرا ہوتا ہے، اور پھر اس پیٹ میں ان کا خون ٹھہرا ہوتا ہے کہ جو ایون اگر آپ کو کھانے میں تھوڑا سا کہیں نظر بھی آ جائے نا، آپ سارا کھانا سائڈ پہ کر دیں، اور ایون آپ کو اپن جو وَدَمِ لَبَنَ خالص دودھ، وَدَمٍ اور خون، لَبَنًا خالصا خون اور گوبر کے درمیان سے، لَبَنًا خالصا خالص دودھ جو پینے والوں کے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے، سائغا للشاربین۔ آپ دیکھیں کہ حلق سے آسانی سے اتنا اترتا ہے کہ نیو بورن بھی اور کوئی چیز کھا نہیں سکتا، تو دودھ کیسے اترتا جاتا ہے۔
یہ ہے سائغہ، خوشگوار، کہ جس کا پینا بھی انجوائمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ ایون اگر کبھی ویکسینیشن وغیرہ ہو رہی ہو، کوئی انجیکشن وغیرہ نیڈل وغیرہ لگی ہے تو چپ کرانے کے لیے فوراً منہ میں دودھ دے دیتے ہیں، تو وہ اس کو لذت راحت اتنی ملتی ہے کہ وہ اس وقت تکلیف سے چپ کر جاتا ہے، رونا چپ کر جاتا ہے۔ یہ ہے سائغ للشاربین۔ ومن ثمرات النخیل، اور ومن اور سے، ثمرات ثمر کی جمع، پھلوں سے، کس کس کے؟ النخیل کھجور، والاعناب عنب کی جمع، اور انگور، تتخذون تم بناتے ہو، منہ اس سے، ساکارا شراب، سکر کہتے ہیں ویسے تو میٹھے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ جو سکر ہے اس مٹھاس سے ایسا چیز بنانا، میٹھے سے ایسی چیز بنانا جو عقل کو ڈھانپ دے، جو غنودگی طاری کر دے، جو نشہ آور ہو۔ ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منہ سکرا، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشہ آور چیز، اور ورزقا حسنا، اور اچھا رزق بناتے ہو۔ اب یہاں پر یہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، اصل میں یہ سورت مکی ہے، اور سور کا خاص ذکر اس لیے کیا کیونکہ عرب میں زیادہ یہی پائے جاتے تھے، اور اہل عرب انہی سے شراب بناتے تھے، ایون آج بھی اسی کی شراب کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھی چیزوں سے بھی کیسے تم گندی چیزیں بنا لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے تو یہ چیز بتائی کہ ایسے ہوتا ہے تو جائز ہے۔ یاد رکھیں کبھی بھی غلط چیز کا ہونا اس کے جواز کی دلیل نہیں ہوتا، اس کو ثابت نہیں کر دیتا۔ اولاً تو یہ سورت مکی ہے جس میں حرمت کی ابتدا تمہید بنائی جا رہی ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسرا اگر آپ پیچھے غور کریں تو اللہ عز و جل نے ایک پوائنٹ کیا ذکر کیا کہ کس طرح خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ لبن خالصہ تمہیں پہنچاتا ہے، پھر اسی طرح بتایا کہ تم کیا کرتے ہو، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ، تم کیا کرتے ہو، ثمرات میں سے بھی کھجور اور انگوروں سے، اور رزق حسن سے تم کیا بناتے ہو، شراب۔ یعنی اللہ عز و جل تو مشکلات میں، مصائب میں نعمت دیتا ہے، اور تم نعمتوں میں، رزق، تم ثمرات میں، رزقن حسنا میں کیا کرتے ہو، گند کو تلاش کرتے ہو، شراب بناتے ہو۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَى، اور الہام کیا۔ اچھا یہ وحی ایک خاص معنی میں جو آتی ہے نا وہ بات ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کے لیے بھی جو بھی چیز اللہ دل میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے بھی وحی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام موسیٰ کے لیے بھی وحی کا لفظ آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ام موسیٰ وحی ہوئی، وہ نبی تھی، بلکہ وہ وحی بات کو دل میں ڈال کا، اور الہام کیا تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ۔ نحل آپ کو پتہ ہے اس سورت کے تعارف میں نے کیا بتایا تھا، ویسے تو النحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا لغوی مطلب کیا ہے؟ النحل کس کے ساتھ ہے، روٹ ورڈ بتائیے۔ سورت کے تعارف میں النحل عطیہ کو کہتے ہیں، نحلہ، عطیہ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر بطور عطیہ دو، خوشی خوشی دو، ٹھیک ہے۔ النحل، یہ اس کو شہد کی مکھی کو النحل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، انسان کی ایون جسمانی روحانی دونوں لحاظ سے اس کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اچھی غذاؤں کا اچھے جسم پر اثر ہوتا ہے، سوچ پر اثر ہوتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے الہام کیا،
وحی کی الی النحل شہد کی مکھی کی طرف ان اتخذی کہ تو بنا لے من الجبال پہاڑوں سے یعنی پہاڑوں کو بنا کیا بیوتن بطور گھر یعنی اونچی جگہوں کو پہاڑوں کو آگے درختوں کا بھی ذکر ہے درختوں کو کیا بنا اپنے گھر کے طور پر یعنی چھتے ہٹ بیوتن گھر ومن الشجر اور درختوں سے ومما یعرشون اور اس سے جو چھتریاں بناتے ہیں یعرشون عرش سے ہے یعنی جو چیز اوپر بنائی جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کا گھر کہاں ہوتا ہے اوپر دیواروں پہ مکانوں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جبال شجر یعرشون اور وہ اسی کو فالو کر رہی ہے کبھی زمین پر نیچے کہیں آپ کو اس کا چھتا نہیں ملے گا درختوں پہ دیواروں پہ اور دیوار بھی جو ہے نا پتھر سے بنی ہوئی پہاڑ کا ہی ایک حصہ ہے وَمِمَّا يَعْشُونَ اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں یعنی شہد کی مکھی کو شروع سے ہی اللہ عز و جل نے اس کی فطرت میں یہ ڈال دیا اسے سکھا دیا اسے حکم دے دیا کہ لوگ بنائے نہ بنائے تو نے یہ بنانا ہے ہاں لوگ بھی شروع کریں کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے تو یہ اللہ عز و جل کا عطیہ ہے النحل ثم کلی پھر کھا اور بتایا کہ اس کا پروسیس کیسے ہوگا یہ کیسے بنے گی پھر کھا من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے فصلو کی پھر چل سبل ربی کی اپنے رب کے راستے پر پینے کی ایک چیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینے کی چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے لیے کھانے کا لفظ بولیں یا پینے کا جسے ہمیشہ بحث کی جاتی ہے کہ سوپ پیا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے ایسے ہی اگر یہ سوال ہو نا شہد کے حوالے سے کہ یہ کھائی جاتی ہے یا پی جاتی ہے تو اصل میں کیا ہے شراب یا خروجو ممبو طرح کیکر کی بیر کی کیکر کی اور مختلف قسم کے جو درختوں کی اور مختلف قسم کی اور مختلف علاقوں کی حتیٰ کہ مختلف زمانوں کی سردیوں کی شہد کا رنگ اور گرمیوں کی شہد کا رنگ اور اسی طرح پرانی شہد کا رنگ اور تازی شہد کا رنگ اور یہ ہے مختلف الوان اللہ اکبر سبحان اللہ فیہ بخاری کے حوالے سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس آیا کہ اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا اسہال کا ڈائریا کا مریض ہے آپ نے فرمایا شہد پلاؤ پھر آیا آپ نے فرمایا شہد پلاؤ شہد میں شفا سچی ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے پھر پلائی گئی تو اسے شفا مل گئی فیہ شفاء للناس اور ایون لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے اگر دیکھا جائے نا اوورآل آج کی کلاس آج کے سبق کا پیغام کیا ہے قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں سنیں بیان کی محافل ہوں درس قرآن ہو عام طور پر ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کچھ بہنیں جب مجھے انوائٹ کر رہی ہوتی ہیں نا درس کے لیے کہتی ہیں بیان کروانا ہے یہ لفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بیان کا مطلب کیا ہے یعنی کھول کر چیزوں کو بتانا گویا وہ کہہ رہی ہوتی ہیں آپ آئیں ہمیں مختلف مسائل میں شرعی رہنمائی واضح بتائیں کھول کر بتائیں کچھ بہنیں اس طرح بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میلاد کے لیے بلوانا ہے وہ بیچاری ایک غلط ٹرم کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ جو لوگوں نے ایک بدعات کے لیے ایک لقومی یتفکرون بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانی ہے جو فکر کرتے ہیں واللہ خلقکم اور اللہ خلقکم اس نے تمہیں پیدا کیا ثم یتوفاکم پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے موت دیتا ہے اب یہاں تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کا ادوار کا ذکر ہے اور ان میں سے اللہ عز و جل نے کس ترتیب کے ساتھ کیے پیدائش پھر وفات اب بتائیے اس کی کیا حکمت ہے اس ترتیب کے بجائے اس ترتیب میں آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے
پیدائش کے بعد موت کا ذکر ہی کیوں کر دیا؟ بعد مرحلہ، حالانکہ آگے باقی مراحل ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اس میں تمام مراحل آ جاتے ہیں، بچپن کا، لڑکپن کا، بڑھاپے کا، ارذل العمر. پیدائش کے ساتھ وفات اس لیے ہے ثم يتوفاكم، پھر وہ موت دیتا ہے. وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے بعض، مَن يُرَدُّ، جو پہنچایا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے. مَن يُرَدُّ إِلَىٰ، جو پہنچایا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے کس تک؟ ارذل العمر، ناقص عمر تک. ارذل یہ رذیل سے بھی تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ناکارہ ترین عمر تک. کس لحاظ سے ناکارہ؟ کیونکہ انسان اپنا کام خود نہیں کر سکتا، بات یاد نہیں ہوتی، کھایا بھول جاتا ہے، نہ کھا کے بھی کہتے ہیں میں نے کھا لیا. آگے اس کی مزید وضاحت ہے، لکئی، تاکہ، لا یعلم، وہ نہ جانے، بعد علم، علم کے بعد، شیئا، کچھ بھی. یہ وہ عمر ہے کہ انسان گویا بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری ارذل العمر، سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جائے. بڑے بزرگ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ چلتے پھرتے اٹھا لے. اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس عمر تک نہ پہنچ جاؤں کہ لوگوں کا محتاج ہو جاؤں، میں دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی وبال ہی ہوں. اور میں دنیا کی یہ تمام مراحل اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے ہیں. کمال قدرت اور کمال علم کی نشانی ہے. ایک وہ کیسے سب بھول جاتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے ایک کیا ہے؟ غربت سے پہلے غنیمت جانو. اغتنم خمسن قبل خمسن. تو آج کی کلاس کے اختتام اسی دعا کے ساتھ، اور یہ آپ کو بطور ٹاسک بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو یاد کیجئے گا، بلکہ مجھے کل کی کلاس میں سنائیے گا. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایکسکیوز می میم، یہ گروپ میں شیئر ہو جائے گی؟